اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کورس 2 اس کے صفحہ نمبر 4 اور تیسرا اشارہ یا اشارہ سی کی اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ اپنی مہربانی فرمائی کہ ہماری توجہ اس طرف کی اور ہم شوق اور محبت اور خوشی سے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اپنی پچھلی کلاسز کو دہرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ہوم ورک بھی آپ نے کیا ہوگا اور اسی طرح آپ ورک بک پر بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اوور آل پورے جتنا ہمارے اس کورس کا سلیبس ہے اس کے مضامین کو ذہن میں رکھنا ہمیں اس طرح سے مدد کرے گا کہ جو ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ ہمارے ذہن میں ٹریگرز یا پوائنٹرز جو ہیں وہ سٹور ہوتے جائیں گے۔ اور پھر آج اگر میں آپ سے کسی سے ویسے یہ چھوٹا سا چیلنج دوں کہ ڈے 1 کے اشارے کروائیں بغیر میں آپ کو دکھا نہیں رہا، تو کوئی لے سکتا ہے یہ چیلنج یا نہیں؟ ابھی ڈے 1 کے اشارے یعنی ڈے 1 سے مراد صفحہ 1 کے اشارے۔ بردر نوید احمد خان نے یہ چیلنج لے لیا ہے۔ جی بردر نوید احمد خان کروائیے۔ دعا، تعریف، دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ بردر، زبردست ہو گیا، بہت ہی خوب۔ تو ڈے 2 کے ڈاکٹر سائمہ آپ کروانا چاہیں گی؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، بے وقوف اور فسادی، اور پھر دو رخے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گریٹ ہو گیا یہ تو آج آپ بڑا زبردست۔ جی سسٹر ناہید ڈے 3 کے کروانا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ زبردست، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت۔ اور اب دیکھیں یہ اگر آپ نے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سن پڑھ ہمیں یہ اشارے اپنے ذہن میں سٹور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ڈے 4 چکے صفحہ بار بار میں ڈے کہہ رہا ہوں، پیج 4 جو ہے وہ اب چونکہ ہم نے ابھی چل رہا ہے تو اس لیے ویسے چلے سسٹر روما آپ چیلنج لینا چاہتی ہیں؟ ابھی تک ہم نے کیا پڑھے ہیں ڈے 4 کے؟ سر ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں وعید و بشارت اور مچھر کی مثال ہم نے پڑھی ہے، اور آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ ہو گیا۔ تو وعید و بشارت اور مچھر کی باودہ یاد ہے ہم نے پچھلی کلاس میں اس پر بات کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے اور آج ہم چیک کریں گے کہ گمراہ کون ہے، گمراہ لوگوں کے لیے کون سے وہ گروپس ہیں، کیا ایسی حرکت ہے، ایسے کون سے کام ہیں کہ جس پر انہیں گمراہ کہا گیا، اور کفر کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے جو صفحہ نمبر 4 کے اشارے جو ہے انشاءاللہ آج اور کل کی کلاس میں مکمل ہو جائیں گے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ رٹا لگانا مقصد نہیں ہے، یاد ہو گئے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، کسی نے کوشش سے یاد کر لیے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب قرآن میں آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ترجمہ کرنے میں یہ پوائنٹرز مددگار ثابت ہوں۔ آپ کو اس وقت ذہن میں آ جائے، باودہ کا لفظ آ جائے تو آپ کو آئے کہ مچھر کی مثال کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ مچھر ہے، اچھا تو یہ سارا اس کا مضمون تھا۔ تو ترجمہ اس طرح سے بھی اگر کوئی لفظ کہیں جو اٹک جائے تو آپ کو ترجمے میں یہ اشارے مددگار ثابت ہوں۔ تو اس پرسپیکٹو سے آپ نے ٹیکسٹ کو ان پوائنٹرز کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی شارٹ ہم نے کیا کہا؟ وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ ٹھیک ہے جی، چوتھا صفحہ اور اس کے یہ اشارے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کی جو آیات مبارکہ یا جو ٹکڑا صفحے کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، گمراہ کون، تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پچھلی والی آیات کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہم چونکہ یہ مضامین پڑھ چکے ہیں اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آسانی ہو
تو آپ 20 منٹس پہلے آتے ہیں اور 10 منٹس پہلے اس سے، یعنی ٹوٹل ہاف این آور بیفور دا کلاس اگر آپ بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ صرف نظر مار لیں کہ کون سی آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے ہم نے کس طرف جانا ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں بالکل پختہ ہوتا جائے گا. تو پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ رب العزت فاسقین کو ہدایت نہیں دینے والا، اور اب فاسقین کون ہوتے ہیں تو اس کو ذرا بتایا جا رہا ہے کہ فاسقین کون ہے، تو ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اور یہ گمراہ ہیں. تو آئیے ہم انشاءاللہ آج جب اس کو دیکھیں گے تو ہم اس میں ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، آج کا جو مضمون ہے، کیونکہ وہ سب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. نمبر 1، آپس کے رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، وہ بھی اللہ نے قائم کر لیا اس لیے. نمبر 3، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. تو یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے. تو اب جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا میتھڈ اس پر آ جاتے ہیں. آپ کی باری ہے، آپ اپنے آن کر لیں مائکس کو اور مجھے بتانا شروع کر دیں جن الفاظ کا. اچھا، میں نے پچھلی دفعہ نوٹ کیا کہ چونکہ ہم میں سے کچھ احباب نے ترجمہ پڑھ پڑھ کے بھی وہ ذہن میں ہوتا ہے، تو کچھ دوسرے احباب جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں شاید انہیں یہ پہلے سے آتا ہے، ہمیں نہیں آتا. تو اپنی اس غلطی کو نوٹ کرتے ہوئے میں صرف وہ الفاظ کوشش کیا کروں گا، آئی ہوپ کہ مائی میموری آلسو ورک دیٹ وے، جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ پوچھا جائے گا، اور دوسروں کا نہ آپ کریں اور میں بھی کوشش کروں کہ ذکر نہ کروں. تو الذین، وہ لوگ، بتائیے الذین، وہ لوگ، وہ لوگ، وہ سب لوگ، وہ لوگ جو، اور اس کا سنگولر کیا ہے؟ اللہ جی، الذی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ الفاظ ایسے ہیں میرا خیال ہے ہم یہاں ایک ایکسیپشن یہ رکھ لیتے ہیں جو اردو میں عام استعمال ہوتے ہوں، اور اگر میں آپ سے پوچھوں تو وہ آپ اس کا جواب دے پائیں. تو یہ مجھے تھوڑی سی ظاہر ہے مجھے ڈیسیژن لینا ہوا کرے گا، تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا. تو میرا خیال ہے اگلا جو لفظ ہے عہد اللہ، عہد کا جو لفظ ہے یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کیا ہوگا اس کا معنی. عہد، ہاں، اردو میں ہم عہد کا لفظ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، اوتھ کہہ لیں، وعدہ، عہد کہہ لیں. ہاں وعدہ، وعدہ، ہاں، وعدہ ہو گیا، وعدہ. بالکل عہد، بالکل ٹھیک ہے. من کا مطلب سب کو آتا ہے نا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بعد کا بھی ہم نے پڑھا ہوا لفظ، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے اردو میں بھی بعد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. میثاق جو ہے ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اردو میں میثاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مساق مدینہ، مساق مدینہ سے. ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے میثاق مدینہ. تو میثاق کا لفظ کا معنی تو کچھ اور ہے، ہاں اگریمنٹ کے معنی میں، لیکن ہم اس کا جو اصل جو معنی ہے اس سے معنی اگریمنٹ اس کا بنتا ہے، تو وہ ہم آج دیکھیں گے. اور اس میں اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے بائی دا وے؟ 2 ٹکڑے. دو. ہاں، میثاقی ہی، ٹھیک ہے. تو وَيَقْطَعُونَ، میرا خیال ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا لفظ وَيَقْطَعُونَ، قطع کرنا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. قطع یقطع یقطعون، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ قطع اس نے توڑنا، وہ سب کاٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. قطع کیا. ما کا معنی وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ، امر اللہ، اللہ کا حکم، کنیکٹنگ آ گیا. ماں جو امر حکم جو نہیں، اب خاموش حضرت، 1 منٹ کے لیے میری بات سن لے پھر بتائیے گا. یہ لکھا ہوا ہے امر اللہ، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، حکم دیا اللہ نے. لوگ غور نہیں کر رہے نا، یہی مسئلہ ہے. جو اللہ کا حکم. نہ سب سنیں پھر دیکھیں ایک دفعہ میری طرف. یہ چیزیں اگر آپ سمجھ گئے، امر اللہ لکھا ہوا ہے، امر اللہ، لفظ امرا پر غور کریں. فعل امر، یہ کیا ہے مجھے بتائیں، یہ اسم فعل سے کیا ہے؟ امر، فعل امر نہیں، فعل ماضی ہے، جو حکم دیا اللہ نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری بہن کون ہے جنہوں نے کہا ہے فعل ماضی ہے؟ سائمہ فرخ. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، ویری گڈ. یہاں ماں جو کے معنی میں ہے. ماں کا تو ٹھیک ہو گیا نا، ابھی امرا پہ میں جو بات کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے، ماضی، سب لوگ سنیں، اب سنیں. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا ما امر اللہ،
آپ نے لفظ کی حیت پر غور نہیں کیا، اور وہ ہوتا ہے امر. وہ کیا ہوتا ہے؟ امر. جو اسم ہے نا وہ امر ہے. یہ ہے امرا ماضی، امرا یأمرو. تو اگر اتنی دفعہ ٹیبل پڑھ کے بھی ہمیں اس چیز کا نہ پتہ لگے، اصل میں آپ کو پتا ہے، آپ نے توجہ نہیں دی نا، اس کو غور سے نہیں دیکھا. امرا اس نے حکم دیا، تو امر اللہ کس نے حکم دیا؟ آپ بتائیں. اللہ نے حکم دیا. ہاں جی، تو دیکھیں نا معنی بدل گیا. آپ جو پہلے کہہ رہے تھے وہ تھے اللہ کا حکم. نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ بن جاتا اسم نا، یہ ہے اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے، یہ بات سب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں. جی جی یہ نقطہ سب کو سمجھ آ گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اصل میں ماضی ہے. اور ہاں جی، ہاں جی. ہاں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو سوری پانی. تو ہم بات کر رہے تھے اللہ بھی کے تو آپ سارے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، ٹکڑے بھی اور اشارہ بھی آپ کو پتا ہے. بھی، بہم، بکا، بی، بکم، بیکم بینا، بینا ہے نا. ہاں، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ انا. یہ ان ہے، بلکہ ان بند ہے لیکن ان ہے. تو ان کا مطلب پتا ہے نا آپ سب کو؟ اگر ہاں؟ کے یہ ان نہیں ہے، ان ہے. ان ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، و یفسدون فی الارض. یفسدون بھی پڑھ لیا نا ہم نے کہ نہیں پڑھا؟ فسادہ مفسدون ہم نے پڑھا اچھا تھا. نہیں چھوڑیں وہ مطلب حیت تو ہمیں جس لفظ کا ہمیں نہ بھی ویسے بھی پڑھا، ہمیں تھوڑی بہت حیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. کہ ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ سب فساد پھیلاتے ہیں. فساد کا لفظ چونکہ اردو میں ویسے عام ہے تو اس لیے بھی آپ کو معنی آتا ہے. اولئک پڑھا بھی تھا اولئک کا اشارہ فسادہ پڑا ہے نا. اولئک، وہ سب یہ اولئک سب مجھے بتائیں کیا ہے، سنگولر ہے پلورل ہے؟ پلورل، وہ کا پلورل ہے. پلورل ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے. ہم الخاسرون. خاسرون کیا ہے؟ خاسرون کی کوئی حیت ایکسپلین کر دے ذرا. یہ اسم ہے. اسم خسارہ جمع پانے ہے. والے. اور بتائیں جمع ہے، النقرہ النقرہ معرفہ ہے. پلورل ہے. بالکل. یہ دیکھیں جب حیت ایکسپلین کریں تو اب یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں نا، آپ سب بتا سکتے ہیں. چلیں الف لام سے شروع ہوا. ٹھیک چلیں الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا ہے. اب ہم اس شوق سے، موٹیویشن کے ساتھ کہ ہمیں یہ سب پہلے ہی آتا ہے الحمدللہ، اب ہم اس کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو آئیے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الذین، ماشاءاللہ آپ سب نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ. عہد اللہ ہمیں پتا تھا اللہ کے عہد کو، ٹھیک ہے. تو ینقضون توڑتے ہیں، توڑتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اس کا ٹیبل بھی پڑھ لیں گے. نقض ینقضو سے ینقضون، توڑتے ہیں کس کو؟ اللہ کے عہد کو. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. کب عہد کب توڑتے ہیں؟ من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اصل میں میثاق ہوتا ہے مضبوط کرنا. ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ تو کسی چیز کو مضبوط کرنا. تو ایگریمنٹ کیا کرتا ہے اصل میں؟ بتائیں. ایگریمنٹ آپ نے جو ارادہ کیا ہوتا ہے، جو باتیں آپ چاہتے ہیں مل کر کریں گے، جب آپ ایگریمنٹ کر کے سٹیمپ کرتے ہیں تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ مضبوط ہو گیا نا، پکا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں میثاق کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایگریمنٹ کے لیے. تو من بعد میثاقہ ہی، کہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں. تو ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد. تو یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، میثاق کا کیا ہوتا ہے؟ مضبوط
मजबूत करना। एग्रीमेंट भी यही काम करता है, किसी ताल्लुक को, मुआहदे को, आपके लिखे हुए अल्फाज को, क्लॉजेस को जब साइन हो गए पार्टीज के तो उसने उसको मजबूत कर दिया कि अब इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, इससे हटेंगे तो वादा खिलाफी होगी। तो मिन बादी मीसाकी ही, बाद इसको मजबूत करने के। तो ठीक है, ये बात आपको मिसाक के हवाले से। व यकताऊना, और ये काता यकताऊ यकताऊना, और वो काटते हैं। क्या करते हैं? और वो काटते हैं। तो काता और वसला, काता काटना, वसला क्या होता है? उर्दू में ये भी लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इससे मिलता जुलता मिलाना। लफ्ज है ना, मिलाना। हाँ, वसल का लफ्ज भी हम कहते हैं ना, मिलना। वसल मिलना। तो अमर अल्लाह बिही व यकताऊना, तो यहाँ से ये याद रखने के लिए थोड़ा सा रख लें, काता काटना, वसल उसका जोड़ना, मिलना मिलाना। तो साथ साथ जरा एक दफा खुद से भी कह लिया करें, इतना ऊंचा कि आपके कानों में आए कि अच्छा वह यकताऊना, और वो काटते हैं। किस चीज को काटते हैं आगे हम देख लेते हैं। अमर अल्लाह, अमरा हुक्म दिया, उसने हुक्म दिया। अल्लाह, अल्लाह यहाँ पे क्या है? सब ये क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट, फाइल। माशाल्लाह, ये अब आप लोगों को इस लेवल पर ना ये क्लैरिटी होनी चाहिए फौरी। तो उसने काटा, किसने काटा? अल्लाह ने, सॉरी, हुक्म दिया किसने? अमरा, उसने हुक्म दिया किसने? अल्लाह ने। अमर अल्लाह, तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, मा अमर अल्लाह बिही, जो हुक्म दिया अल्लाह ने उसका, जो हुक्म दिया अल्लाह ने उसका, यानी जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया वो उसको काटते हैं। तो अल्लाह ने हुक्म क्या दिया था? आगे बताया भी जा रहा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया था आई यूसला, कि उसको मिलाया जाए, जोड़ा जाए, ये उसे काटते हैं। आई यूसला, इस पर जरा गौर कर लें, ठीक है? आई यूसला, कि उसे मिलाया जाए। इन्होंने क्या किया? ये उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह तो हुक्म देता है उसको मिलाया जाने का, वह यकताऊना, और वो उसको काटते हैं। अमर अल्लाह भी आई यूसला। व युफसिदूना फिल अर्द, आसान है, व युफसिदूना, और वो फिसाद करते हैं, फिल अर्द, जमीन में। अर्द भी आपको आता है, फी भी, माशाल्लाह। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज्यादा हमें कुरान पाक आता है। तो अब मुझे यहाँ पे आज इशा की नमाज में दोनों रकात में जो आयात मुबारक तिलावत की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% उनका तर्जुमा अल्लाह के फजल से समझ आ रहा था। तो कुछ अर्सा पहले ये मामलात नहीं थे, और इमाम साहब तो कोई तवज्जो ही नहीं थी। 100% अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अभी 100% कुरान के बाद अल्फाज का नहीं आता माना, लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि, और अल्लाह का शुक्र अदा करने का, कि जो आयात पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी एक एक उसका हर्फ जो है, लफ्ज जो है, उसका माना आ रहा था। तो आपकी उसमें तवज्जो और मोहब्बत बढ़ रही थी, और इतनी खूबसूरत आयात थी। तो इसीलिए ज़रा इसी शौक और जज्बे से कि अच्छा अब हम जब नमाज में खड़े होंगे, हमारे सामने जब तिलावत की जाएगी, तो हमें समझ आएगी। वह युफसिदूना फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में। ठीक हो गया? तो उलाइका हुमुल खासिरून, उलाइका वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खासिर, नुकसान उठाने वाले हैं। इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज आपको याद है? हमने कहीं पढ़ा था, QC1 में पढ़ा था। कौन बताए, किसकी मेमोरी अच्छी? अतर में पढ़ा था, इन्नल इंसान लफी खुस्र। वाह जी वाह, माशाल्लाह, आप तो बड़ी जबरदस्त मेमोरी वाले लोग। बेशक इंसान, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो खुसरन था ना, वो आपको याद है? तो वही वो भी इसम था, खासिरून। तो ये क्या है? ये इसम फाइल जमा है, ठीक है? खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक हो गया? तो जरा एक दफा इस पर गौर फरमाएं, इन सारे अल्फाज के ऊपर। कोई मुश्किल है, कोई मसला है तो मुझसे पूछें। आज तो बस ये छोटी सी आयत मुबारक है। जी
ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ أَمْرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ، اور اس بات کو وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کا کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اولئک اور ہم الخاسرون، تو یہ اور زیادہ سٹریس اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر یہ یفسدون جو ہے یہ مجہول ہے کیا؟ یہ چونکہ میں نے اسی لیے پھر چپ کر گیا تھا جب آپ نے کہنا شروع کر دیا نا، تو جب ہم اس کو آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اسی لیے پھر ہم اس کی حیت پہ نہیں جاتے۔ وہ مجھے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں نہیں آتا، تو مجھے احساس شروع ہو گیا کہ شاید ہم ایڈوانس پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس جو آپ کو پتہ ہے نا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ سنیے، ہمارا آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی سر یہ آپ دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، ذرا یہ اس کو ملایا جائے، پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے۔ ابھی ہم تشریح میں اس کی جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ ویسے تو سامنے سیدھا سیدھا ترجمہ ہے وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا۔ امر ہم نے کہا ہے یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ یہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے، تعلق کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ نے رشتے ہمارے نیچرلی قائم کیے ہیں نا اس کو۔ تو سر یہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں اللہ سبجیکٹ ہے نا، تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ سبجیکٹ کے اوپر دو پیش ہوتا ہے اور آبجیکٹ کے اوپر دو زبر ہوتا ہے، تو یہاں تو سنگل پیش ہے۔ ہاں، یہ سنگل پیش بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ایک پیش گر گیا ہے اور یہ پیش ہے، تو پیش زبر زیر کا بھی یہی معاملہ ہوا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی، سو اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ اب جو پہلی بات ہمیں یہاں سے، ہمیں تو یہ لگ رہا تھا نا کہ اچھا وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، تو اللہ سے کیا عہد تھا؟ تو آپ سب کو یاد ہے نا کہ وہ عہد قرآن میں آیا الست بربکم، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا۔ تو وہ عہد ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو اصل عہد کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا اللہ کے ساتھ ہم سب کا، ہم اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ تو ہی ایک ہے، تیری عبادت کرنی چاہیے، تیری اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اس عہد کے اوپر ہم سب نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، تو اب یہ دنیا میں آ کے اس کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو ذرا اس کا مفہوم اور اچھا سا سمجھ آ جائے گا، ترجمہ بھی اچھا سمجھ آ جائے گا۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ جب بھی آپ کوئی حق بات سنیں، قرآن و حدیث کی بات کو دل میں محسوس کریں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ اللہ سے کیے ہوئے اسی عہد کا اثر ہے، اور الحمدللہ شکر اللہ کا کہ ہم اس کو پازیٹیولی اس کا اثر بھی لیتے ہیں۔ اچھا، حق کو جاننے کے بعد ٹھکرانا اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑنے والی بات ہے، اور قیامت کے دن سب کو بتا دیا جائے گا کہ کس کس نے حق کو جاننے کے بعد ٹھکرا دیا تھا۔ تو اب جو دوسری بات ہو رہی ہے، خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جو رشتے اللہ نے قائم کیے، ہمارے ہاں بھی یہ ابھی تک جاہلیت پائی جاتی ہے، لوگ بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب مجھے صرف میرے مرے ہوئے کا منہ دیکھنا، یا مجھ سے آئندہ کبھی بات مت کرنا، یا میرا تمہارا آج سے رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر منع کر رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہوں ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، ہم انہیں توڑ نہیں سکتے۔ آپ کا، ماں باپ کا، بیٹے بیٹی کا، یہ جو رشتے ہیں اللہ یہ قائم کرتا ہے، یہ آپ کی تو بس میں نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کو توڑا نہیں جا سکتا، رشتے داریاں ختم نہیں کی جا سکتی۔ تو ایسا کریں گے تو یہ باتیں فساد کی طرف لے جائیں گی، اور ہمیں بھی آپس میں یہ یاد رکھیں، ناراضگی تھوڑی بہت ہو بھی جائے نظر انداز کر دیا کریں، اور
قطع تعلق کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اللہ کو صلح رحمی پسند ہے, اس سے عمر بھی بڑھتی ہے, رزق بھی بڑھتا ہے. اینی ویز, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت قاطع. قاطع کون ہوا؟ قاطع, سمجھ رہے ہیں بات؟ کیا کرنے والا؟ قطع تعلق کرنے والا. کیا کرے گا؟ لا يدخل الجنہ. اب یہ ترجمہ آپ خود سمجھ رہے ہیں, ہے نا, نہیں داخل ہو سکے گا جنت میں. تو اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں. اولئک هم الخاسرون. تو فاسقون خاسر ہیں. فاسق جو ہیں وہ خاسر یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو ایک تو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملتا دنیا میں, پھر رشتہ داروں کی محبت بھی گئی, خود ہی خود میں کڑتے رہتے ہیں اور پھر عجیب و غریب چیزیں کرتے رہتے ہیں, اور جنت کی جو اعلیٰ ترین اور بلند ترین اور ہمیشہ کی خوشی ہے اس سے بھی محروم. تو اب آپ ایک نظر اور دیکھ لیں اس کو اچھا سا. تو 3 باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں. تو آئیے ذرا ینقدون بتائیں کیا کہیں گے آپ؟ وہ سب توڑتے ہیں. غور سے جواب دینا ہے, غور سے. اس پر آپ غلط کر دیتے ہیں. اے اور بی اوپر لکھا ہوتا ہے ایک سے زائد جوابات دیجیے. ٹھیک ہے, آگے. یکتاؤن وہ کاٹتے ہیں, وہ سب اے اور کاٹتے ہیں, سی. سب کاٹتے ہیں. اے بی دونوں. یکتاؤن, آپ کو پتہ ہے نا ہمیشہ مضارع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. جی اچھا, امر اللہ, اب تو یہ ہمارا سب کو پکا ہو گیا. اللہ نے حکم دیا. اے امر اللہ, گڈ. اے چلیں. وَيُفْسِدُونَ, اور فساد سب فساد پھیلاتے بی ہیں. اینڈ ڈی. اور وہ سب بی اینڈ ڈی. وَيُفْسِدُونَ, ہاں جی بی بالکل اینڈ ٹھیک ڈی. ہے, بالکل ٹھیک ہے. فساد پھیلاتے ہیں اور پھیلائیں گے. عہد اللہ, انسانوں کے لیے اللہ کا مستقل حکم ہے کہ, ان میں سے کون سا ہوگا بتائیں؟ اللہ سے عہد میں کون کون سی بات شامل ہے؟ سارے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں. فاسقین کس وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں؟ کیا کھو دیتے ہیں؟ کیا نقصان انہیں پہنچتا ہے؟ ڈی سارے ہی ہیں. گڈ ہے. آل. فاسقین کو ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سارے ہی ہیں. سارے آئیں گے, لیکن سر یہ اے میں ذہن کس عہد کو توڑتے ہیں لکھا ہوا ہے. جی سوری, یہ اللہ کے عہد کو ہونا چاہیے. جی سر, ہاں سارے ہوں گے. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا جی, چلیں. سو اب ترجمہ آ گیا. جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں, عہد توڑتے ہیں, اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے رکھیں, اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو 3 باتیں ہم نے سیکھ لیں کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. وجہ کیا؟ اللہ کے عہد کو توڑنا, رشتوں تعلقات کو ختم کرنا, زمین میں فساد پھیلانا. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا, اور اللہ سے ہم پھر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تیری اطاعت, رشتہ داریوں کو قائم رکھیں, ہم اصلاح کرنے والے بنے نہ کہ فساد پھیلانے والے, اور ہمیں آخرت میں کامیابی دے. اور اگر یہ کام کرنے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں. کہیں تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انشاءاللہ یہ آیہ مبارکہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی خاطر میں یہ اونچ نیچ کو نظر انداز کر کے تعلق رکھوں گا یا رکھوں گی. اور سوشل ورکر کے طور پہ اصلاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ارد گرد والوں کی, معاشرے میں لوگوں کی بہتری کا خیال کرنا اور سوچنا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اسماء و افعال پڑھتے ہیں. آج ذرا تھوڑے سے ان یوزول سی کچھ جمع ہیں, تو اس لیے غور سے دیکھیے. عہد سے کیا بنا ہے جی؟ عہود. اہود. یہ ذرا ان یوزول ہے نا, تو ان کو غور سے دیکھ لیں. اہود. میثاق سے
یہ بھی ذرا انیوژل سا ہے. مواسی 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 مواسیق، ٹھیک ہے. اور ارض ارض سے سے اراضی اراضی، ارض سے اراضی، ٹھیک ہے. اردو میں ویسے اراضی کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ زمین جی پہ، اراضی. اور خاسر، خاسرون اور خاسرین تو یہ جمع سالم ہے. ہاں یہ جمع سالم ہے. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. عہد سے عہود، میثاق سے مواثیق، ارض سے اراضی. اراضی. تو خود بھی پڑھ لیا کریں ایک دفعہ. آئیے جی. جمع نقدہ سالم، ہے جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پورے کا پورا حرف اوریجنل جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے آگے واو نون یا یا نون لگتا ہے. ٹھیک ہے اچھا اچھا جی. تو پہلا لفظ ینکدونا جو تھا نا وہ ہے ناقدہ، ینکدو، انکد، ناقد توڑنے والا، منکود جس کو توڑا گیا، اور نقد توڑنا. تو ناقدہ اس نے توڑا. قطع، قطع یقطع، اقطع، قطع یقطع اقطع، قاطع. یہ آیا تھا نا حدیث میں ابھی لفظ قاطع، توڑنے والا، قطع کرنے والا. مقطوع جس چیز کو توڑا گیا، قطع کیا گیا، قطع. امرا، یہ دیکھیں یہ بھی آیا نا. اب یہ دیکھ لیں نا، آپ اس کی شکل غور کر لیں ذرا حرکات کے فرق سے. یہ فعل ہے امرا. امرا یأمر، مر، آمر، مامور. اور امر، اب یہ فرق ہے پہلا اور آخری دیکھیں. امر، امر ہے اسم، حکم، اور امرا ہے حکم دینا، وہ اس نے حکم دیا. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ گئے ہیں فرق دونوں کا؟ چلیں اچھا. ایک تو آواز آنی بند ہوتی ہے اب تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں. وہ امرا عادت فعل ہے اور امر مصدر ہے. امر ہاں مصدر ہے یا اسم فعل ہے. ٹھیک ہے. خاسرہ، جی یخسر، اخسر. یہ خاسرہ آ گیا جی. خاسرہ سامیہ کے باب سے. خاسرہ، یخسر، اخسر، خاسر، خسارہ پانے والا. ڈیش. اور ڈیش وہ خود ہی ہے نا، اس کے اپنے اوپر ہی ہے. تو خسر یہ وہ لفظ آ گیا خسر جو ہم نے پڑھا تھا، ان الانسان لفی خسر. اور خسران دونوں اس مصدر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وعدہ کے باب سے آپ کو یاد ہے نا، وعدہ یعدو، یعدو. اسی طرح وصلہ، یصلو، سل، جیسے تھا اد، سل، واصل واعد کی طرح، موعود کی طرح موصول، اور وصول، وصولی ہے نا. وصلہ اس نے ملایا. تو وصولی بھی آپ کو آپ مل جاتی ہے نا آپ کو. تو چلیں جی آئیے کچھ تھوڑا سا آپ کا برین چیک. قطع کا فعل مضارع بتائیے. یقطع، یقطع، قطع یقطع، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. چلیں یخسر سے فعل امر بنائیے. اخسر، اخسر. ہاں اخسر، بالکل اخسر. چلیں میثاق کی جمع بتائیے. مواثیق، مواثیق. 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 الحمدللہ. اور ہماری بریک کا وقت ہو گیا. چلیں جی. Any questions before we go to the grammar part? Alright جی تو ہم شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں ہم انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ مزے کا کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم سارے افعال کو دہرا رہے ہیں.
تو مزہ آ رہا ہے. جو پیچھے چیزیں تھیں جن کے ذرا تھوڑے سے کمزور ہیں وہ بھی اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ مل جائیں, تاکہ جب تک ہم انہیں کریں اور اس QC2 کے لیول پر آپ انہیں اتنا اچھا کر لیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پھر آگے اگر آپ انشاءاللہ جب کنٹینیو کریں تو اس وقت یہ شکایت نہ ہو کہ بھی مجھے تو پیچھے سے کوئی چیز ابھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس سبق میں بھی ہم پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے ناصرہ بھی بلکہ بردر ہے یہ آپ کو کروا بھی رہے تھے, فاتحہ میرا خیال ناصرہ کی کروا رہے تھے. تو ناصرہ اور دارابا کے سٹائل پر آنے والے افعال کا ہم اعادہ کریں گے. آپ کو یہ چاروں تو پتہ ہی ہیں, فاتحہ, ناصرہ, دارابا, سامیہ. اور پھر کمزور افعال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہابہ, وعدہ, فاتحہ اور اس کے وزن پہ دارابا کے, کالا, زادہ, ناصرہ, دارابا کے وزن پر. اور کہاں کہاں کمزور فعل آتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے, شروع میں, درمیان میں, آخر میں. دعا, ہدا اور ظن, ذل, یکساں حروف والے یا ڈبل حروف والے جو آتے ہیں افعال, اور یہ قرآن میں 20,000 بار مل کے, اور ہمیں الحمدللہ اب یہ پکے ہو چکے ہیں. اور ہم نے اب یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم اعادہ کریں. فاتحہ کیا تھا, ناصرہ, دارابا آج کرتے ہیں. تو آپ کی باری ہے, آپ کروائیں گے. چلیں پہلے تو ناصرہ کو کروائیں کوئی. ناصرہ سر میں کرواؤں؟ یہ جنہوں نے پہلے بولا تھا نا ناصرہ, اب وہی جی کروا دیں پہلے, ٹھیک ہے. جو ہمارے بھائی. ناصرہ, ینصرو, انصر, ناصر, منصور, نصر. جی نصر, ٹھیک ہے, نصر بالکل ٹھیک ہے. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح, کسی کو یاد ہے جب آپ نے QC1 کیا تھا تو میں نے اس وقت میں یہ چیلنج سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ یہ نصر کا معنی بتائیں. یہ نصر اسم میں فعل ہے, حرف ہے. تو اس وقت لوگ اکثر کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ یہ جی فعل ہے نا. تو اب دیکھیں, اب آپ کو اب کوئی نشانی دیکھنے کی نہیں, آپ کے اس ٹیبل سے ثابت ہو گیا کہ نصر کیا ہے, یہ اسم فعل یعنی مصدر ہے, یہ ناصرہ نہیں ہے. دیکھیں وہی آج ہمارے ساتھ امارہ میں یہی ہوا ہے نا, امارہ اور امر کا فرق, امارہ اور امر کا فرق. تو اسی طرح ناصرہ اور نصر کا فرق. ٹھیک ہے جی. تو جی اب سسٹر سائمہ کافرہ کا کروائیے. کافرہ, یکفر, اکفر, کافر, مکفور, کفر. ایکسلنٹ. جو تو صرف دہرائی ہے نا اس کو میں ایک دفعہ کرواؤں گا, جو ذرا ہمیں نیا لگے گا یہ مشکل اس کو ہم زیادہ کرا لیں گے. تو سسٹر نہید آپ کروائیے شعرہ. اچھا معنی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. کافرہ اس نے انکار کیا, ناصرہ اس نے مدد کی. شعرہ کا کروائیے سسٹر نہید. شعرہ, یشعر, اشعر, شاعر, مشعور, شعور. شعور, تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے بتائیے. سوچا, اس نے سمجھا, اس نے جانا, اس نے شعور کیا, لیا. ٹھیک ہے, اس معنی میں آپ شعور والا رکھ لیں جو اردو میں ہے بھی لفظ شعرا سے. چلیں جی, سادہ کا کون کروائے گا؟ کون ہے نیکسٹ ہمارے پاس؟ محمد فرزان. سادہ کا اس نے سچ کہا. یصدقو وہ سچ کہتا ہے, وہ سچ کہتا ہے. اصدق سچ کہہ. صادق سچ کہنے والا, سچا, صادق سچ کہنے والا. اور مصدوق جس سچ کہا, جس نے سچ کہا گیا. ٹھیک ہے, کہا گیا. اور صدق سچ کہنا. صدق, ہاں سچ. تو ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے جی, یہ آگے آپ کا. اگلا کروائیے فاسا کا. تو کون ہے ہمارے نیکسٹ؟ جی میں کرواؤں سر؟ جی کروائیے سسٹر زاہدہ. فاسا کا, یفسکو, افسک, فاسق, ڈیش, فسق. جی یہ کون ہے؟ فاسا کا اس نے زاہدہ خان. فاسا کا اس نے نافرمانی کی. یفسکو وہ
नाफरमानी करता है, उफसिक नाफरमानी कर, फासिक नाफरमान, ये डैश। नासरा से है, नासरा से। एक मिनट रुकिए जी देखें, अब हमारे कान, हमारा जिस्म इसको आदी होना चाहिए। अगर नासरा से चलते हुए हमारे निकल भी जाए ना, कभी वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है जी, तो अभी हमारे ब्रेन को फौरी कहना चाहिए उफसिक है, ये तो नासरा से था, यहाँ पे कहां से आवाज आई? उफसुक। हाँ, उफसुक, उफसुक नाफरमानी कर, बस एक दफा मतलब बता दिया करें फासा का शुरू में ना, शुरू में और ही ये बताना, ठीक है। देखें, अब मेरी बात भी सुनने सारे गौर से। अगर हम अब स्किल बिल्डिंग शुरू करें ना, स्किल बिल्डिंग मतलब हमने एक दफा बता दिया तो हमें पता है बाकी कहीं पे भी जो शक्ल आएगी हम खुद मतलब कर लेंगे, ठीक है? सही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है हमारे पास जी, ये नया है जरा कि पढ़ा हुआ हमने, ये पढ़ा था कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं पड़ा। एनीवे, कातामा कौन करवाएगा? सिस्टर अरुमा करवाइए। है नासरा के वजन पे, इसलिए करवा तो आप लेंगे आराम से। कातमो जी, यक्तुमु उक्तुम, कातिमुन मक्तुमुन, कितमानुन, उसने छुपाया। कितमान, उसने छुपाया, उसने छुपाया, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कातामा, उसने छुपाया, ठीक है। तख्तुमून, वमा कुंतुम तख्तुमून, जो तुम सब छुपाते हो, तख्तुमून। तो कभी ना थोड़ा सा पूरा टेबल भी वैसे ज़हन में कर लिया करें, जैसे नासरा नासरू है तो कातामा कातामू, ये हमें आना भी चाहिए ना। कतम ता कतम तु कतम तुम कतम ना, तो यक्तुमू यक्तुमूना, तख्तुमू अख्तुमू, तख्तुमूना, ये आया तख्तुमूना। आगे देखिए आया मुबारका लिखी हुई है, वमा कुंतुम तख्तुमून, तो तख्तुमूना नख्तुमू। तो इसी तरह उक्तुम, ये उक्तुम उनसुर की तरह, तो उनसुर उनसुरू, तो उक्तुम उक्तुमू, कातिम छुपाने वाला, मख्तूम जो चीज छुपाई गई, कितमान छुपाना, ठीक है। तो ये चलें, फसका से अस्मा की 3 चाबियां बताइए, गौर से सोच के बतानी है, आपने अभी पढ़ा है ना। डी फासिक डैश फिस्क। ठीक हो गया। आइए, शारू का तर्जुमा। उन्होंने महसूस किया। अच्छा, अब देखें, वेरी गुड। देखिए, अब ये आपका टेस्ट होता है ना, आपको शारा पता है ना। अगर शारा, हम शॉर्ट टेबल में क्या करें, हम कह रहे हैं शारा यशउरू उशउर, बस हम तो ये कह रहे हैं ना। तो लेकिन हमें पता है शारा, उसने महसूस किया, उसने जाना, उसने शाउर लिया, तो अच्छा शारू, तो फिर उन्होंने महसूस किया, ठीक हो गया। अरबी में तर्जुमा कीजिए, वो सब कुफ्र करते हैं, वो सब। यकफुरूना, यकफुरून, यकफुरूना, एक्सीलेंट, यकफुरूना, हाँ, यकफुरूना, ठीक है जी। ला यशउरूना, वो सब महसूस नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं। महसूस नहीं करते हैं। है वाला आएगा, यशउरूना है तो फिर साथ ला लगा हुआ है, तो इसलिए नहीं डल गया उसमें, ठीक है। चलें, इन कुंतुम स्वादिकीन, डी डी डी, अगर तुम सब सच्चे हो, डी वाला, सब सच्चे हो, ठीक है। अगर तुम सब सच्चे हो। तो ये देखें, हमने नासरा से अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद में जो अफ़ाल हैं वो पढ़े हैं, पिछली क्लास में पढ़े थे, आज की क्लास में भी पढ़े हैं। नासरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तकरीबन इसी में 190 अफ़ाल ऐसे जो 3800 बार आए हैं कुरान में, 3800 बार, 190 अफ़ाल इसके। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तादाद में कोशिश कर रहे हैं इसको पढ़ने की। तो आज दाराबा से भी ले लेते हैं। आइए, दाराबा एक दफा कोई दोहरा दे, दाराबा का टेबल कौन सबसे पहले दोहराएगा? सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद, आपका हाथ खड़ा है, करवाइए, दोहराइए। दाराबा, उसने मारा, यद्रिब इद्रिब दारिब मदरूब दर्ब। वाह जी वाह, क्या बात है। तो
یہ تو صحیح اسپیڈی کروایا انہوں نے. سسٹر ناہید آپ اگلا کروائیے. تو اب بس اب سارے دیکھیں ایک دفعہ اپنے ذہن میں فیڈ کریں سارے. کیا داربا یدریبو ادرب، دارب مدروب ضرب. تو اب اس کا مطلب جو بھی آئے گا نا لفظ، اب چونکہ ہم کر ہی داربا رہے ہیں تو ہم سنتے کہیں گے اچھا راجع یا رجیع. تو چلیں سسٹر ناہید آپ کروائیے. تو اس کا معنی ایک دفعہ بتا دیں رجا کا. میں بتاتا ہوں آپ کروائیں، ٹیبل کروائیں. رجا یرجیو ارج رائٹ ڈیش رجوع. رجوع راجی ڈیش اور آخری والا بولیں کیا ہے؟ رجوع. رجوع. تو رجوع سے اس کا مطلب آپ خود اخذ کریں. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں اردو میں ہم کہتے ہیں کسی چیز سے رجوع کر لینا. کیا مطلب؟ وہ پلٹا، وہ لوٹنا، لوٹنے والا، جانا اس بات سے. تو اور راجع وہ پلٹا، یرجیو اور ارجی راجی. ہاں جی رجوع. معذرت سر آپ کی آواز ایک دم آہستہ ہو گئی، مجھے معنی پھر کلیئر نہیں ہوئی. جی پلٹ جانا، ہٹ جانا، رجوع کر لینا. ٹھیک ہے ہاں چلیں آگے. ظالمہ کون کروائے گا؟ سسٹر لبنہ میر کروائیے. ظالمہ اس نے ظلم کیا، یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم. ایکسیلنٹ. تو کیا مطلب ہوا ظالمہ؟ اس نے ظلم کیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے چلیں جی. مالکہ ڈاکٹر سائمہ کروائیے. ملکہ یملکو املک، مالکن مملوکن ملک ملکن. ویری گڈ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مالکہ وہ مالک ہوا، وہ مالک ہوا، اونر. ٹھیک ہے جی. تو کتنے مزے کا ہے نا، مالکہ یملکو املک، مالک مملوک اور ملک. تو یہ مالک کون ہے اور مملوک کون ہے ہم اور اللہ میں سے؟ ہم مملوک ہیں. اللہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں. اللہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں. بالکل ٹھیک ہے، سب اسی کی ملک ہے. ٹھیک ہے جی. میں کروا دوں سر؟ جی کروائیے. کروائیں کاذبہ کا. کہاں گئے یہ؟ چلیں سسٹر سعادت پھر آپ کروا دیجیے. کاذبہ میری آواز نہیں آ رہی تھی. کاذبہ اس نے جھوٹ بولا. یکذبو اکذب، کاذب مکذوب، کاذب کاذبن. ہاں اچھا یہ جو آگے آیات ہے نا آپ کے لیے، کانو یکذبون، مالک یوم الدین، یہ تھوڑا سا ان پر ضرور توجہ کریں اور اس میں اس کے مفہوم کو، معنی کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں. جی اگلا کروائیں سسٹر سعادت آپ کروائیں. یہ کذب ہے یا کذب ہے؟ قدر یقدر اقدر، قادر مقدور قدر. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے بھائی کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کذب. ٹھیک ہے. تو قدرہ کا معنی کون بتائے گا؟ قدرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے قدر کی، قدر کیا اس معنی میں بھی آتا ہے. تو اندازہ کرنا، اصل میں اندازے سے ہی آپ کرتے ہیں نا، اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ کتنی قدر کرنی ہے. تو وہ کہنا نا بڑے مزے کی، وہ کون سی دعا ہے کہ تم نے جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی کہ کی جانی چاہیے تھی. میرے ذہن میں نہیں اس قطاری، بڑی خوبصورت ہے. اینی ویز قدر، وما قدر اللہ حق قدرہ. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ جی. وما قدر اللہ حق کا قدری، جس قدر کا اللہ کا حق تھا وہ ہم نے وہ قدر نہیں کی. کتنی پیاری دعا ہے نا یہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں. قادر یقدر اقدر، قادر قدیر.
مقدور اور قدر. ٹھیک ہے جی. تو وما قدر اللہ حق قدری. تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی قدر کو پہچانے, غور کیا کریں کائنات پر اور چیزوں پر. میں سر اور آپ لیلۃ القدر بھی اس میں آئے گا, لیلۃ ہاں القدر. جی, قدر والی رات, بالکل صحیح ہے. راجہ آ سے افعال کی 3 چابیاں بتائیے. ڈی رجا یرجیو ارجی. ہاں جی راجہ, اب تو پکا آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب کہ یہ دارابا سے ہے تو کس طرح بنے گا, یہ ناصرہ سے ہے تو کیسے بنے گا. یہ یکذبون, آپ وہ سب اے اور سی, وہ سب جھوٹ کہتے ہیں اور وہ سب جھوٹ کہیں گے. اے اور سی دونوں ہیں. یکذبون, ہاں جی, کہتے ہیں اور کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ماشاءاللہ لیول آنا چاہیے نا کہ دیکھتے آپ کے یہ جواب. تو راجہ ظالمہ مالا کا کاذبہ قدرہ, یہ ہم نے دارابا کے وزن پہ پڑھے ہیں. تو آئیے 6 افعال ہم نے پڑھے, 636 بار قرآن میں آئے ہیں. 6 صرف پڑھے ہیں آپ نے, 636 بار قرآن میں آئے ہیں. تو الحمدللہ ہے نا مزے کی بات. تو 1750 دارابا کے وزن پر ہیں, اس لیے ان کی بھی پریکٹس کریں گے. آئیے عربی بول چال ذرا کرواتے ہیں. آپ میں سے نہیں کوئی 2 لوگ, میں کہہ رہا ہوں کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کریں نا, آپ میں سے کوئی 2 لوگ کٹھے کروائیں نا عربی بول چال, ایک بولے سوال دوسرا جواب دے. کون سے 2 کرائیں گے؟ چلیں ایسے کرتے ہیں, یہ پہلے اس پیج پہ کروائیں. سسٹر زاہدہ اور سسٹر سعادت دونوں انمیوٹ کریں, کروائیں, دیکھیں آپ کیسے. حل کفرتا, جی ماں کفرت, کون آنسر دے گا؟ حل کفرتم, ماں کفرنا. حل تکفر, حل تکفرو, لا اکفر, حل تکفرون, لا اکفر, حل تکفرون, لا نکفر, لا نکفر, لا تکفر, لا اکفر. لا نکفر. یہ پلیز صرف 2 لوگ بولیں نا, اس سے مسئلہ ہو رہا ہے. وہ میں چاہ رہا ہوں بڑا انٹرسٹنگ شروع. ہاں, لا تکفرو, لا نکفرو, ٹھیک, لا نکفر, لا نکفر. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہماری بہن ایک اور بھی بول رہی ہے, میرا خیال ہے یہ وہ ہے ہماری سسٹر. تو آپ سے درخواست ہے اگر تھوڑی دیر اس کو وہ رکھیں تو یہ 2 لوگوں کو ہم چانس دیں گے. اگلے 2 ہیں جی مسز سائمہ اور سسٹر لبنہ میر, آپ دونوں کریں. جی سوال بولتی ہوں. حل صدقتا, نعم صدقتو, حل صدقتم, نعم صدقنا, حل تصدقو, نعم اصدقو, حل تصدقون, نعم نصدقو, اصدق, اصدقو, اصدقو, نصدقو. ویری گڈ, بہت خوبصورت. آپ لوگوں کی تو ادائیگی بھی اتنی اچھی آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے. حل تصدقون, سب بتائیں کیا جواب ہوگا؟ نام نصدقو, نام نصدقو. زبردست, ٹھیک ہے جی. چلیں, حل نصرکم اللہ, نصرکم اللہ, ہاں نصرکم اللہ آیا تو بالکل ٹھیک ہے. نصر اللہ, ٹھیک ہے. آئیے عربی بول چال میں حل تشکرو, یہ نعم اشکرو, حل تشکرون, نعم نشکرو. ٹھیک ہے جی. اگلا کروائیے. اب یہ اگلا کون ہے؟ 2 لوگ کریں نا, سسٹر نہید اور سسٹر روما کروائیے. جی سر. حل فاسقو, نعم هل فسقوا نعم هل فسقوا, يفسقون نعم يفسقون. اچھا, جو پہلے ہو نا اوپر ہو وہ پہلے وہ سوال کیا کرے اور جو بعد میں وہ جواب کیا کرے. ٹھیک ہے. چلیں اگلے 2 ہاتھ کھڑے کریں. آج بہت ہیں, آپ کرتے جائیں ہاتھ کھڑے اور کرواتے جائیں.
نئے لوگوں کو چانس دینا. نئے, اب میں نئے بالکل نئے نام جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا. اور پلیز سب لوگ انیشیٹو لیا کریں. آپ کو بھول گئے میرا خیال ہے وہ حضرت کاشا والی اگزامپل کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھ کے فوری جو ہے نا. ہاں, سسٹر نہید آصف اور محمد فرزان. سر میں بولوں, پہلے میں بولوں. حل ظلمتا, ما ظلمتو, حل ظلمتم, ما ظلمنا, حل تظلمو, لا اظلمو, حل تظلمون, لا نظلمو, لا تظلم, لا اظلمو, لا تظلم, لا تظلمو, لا نظلمو. اچھا آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتا دے, یہ ماں بھی آیا ہے لا بھی آیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی بتائے مجھے. سر وہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل مضارع ہے, ماں میں اور نام. اچھا سر ماضی کے ساتھ ماضی میں ما ماں آتا ہے اور اور مضارع کے ساتھ لا مضارع آتا میں ہے. لا. اچھا نہیں, یہ مضارع دو کے لوگ ساتھ جو ہے نا لا. ان سے پوچھ رہا ہوں میں, جن سے دو جو ابھی بول چل کر رہے تھے, انہی دو سے میں یہ سوری. بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے لا تسلیمو؟ یا مت کر, کیا مت کر, تسلیمو مت کرو, مت کرو, کیا ظلم مت کرو, ظلم مت کرو. اچھا تو یہ یاد رکھے نا, یہ لا تفعلو تو نہیں ہے نا, ہے نا, لا تظلمو ہے. تو کیا مت کر, اس کے اندر جو ہے وہ کیا تھا, ظالمہ, ظلم. اچھا چلیں اگلے سر دو اس سے کون پیچھے والا جو, اس سے پیچھے والا جو لفظ تھا فاسقہ, اس میں لا ما نہیں لگائے, وہ بھی تو یہ کہنا چاہیے نا کہ نہیں میں نافرمانی نہیں کرتا. ہاں تو آپ ابھی جو لگا اس کے پچھلے سکتے. والے دیکھیں یہ تو اچھا ادھر میری بات سنیں, اچھا یہ میں ایک دفعہ پھر آپ سب سنیں میری غور سے, یہ ہم نے ویسے پریکٹس کے لیے لگائے ہوتے ہیں, جہاں نیگیٹو ہے اچھا ہم وہ نہیں والے لگا دیں. جیسے حل کذبتا, اگر کوئی بولتا ہے تو وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا ہاں نعم کذبتو ہے, ٹھیک ہے, یہی کہے گا نا. تو یہ تھوڑی رہیں گے, وہ تو آپ بدل سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ پریکٹس کے لیے ہم صرف آسان پریکٹس کے لیے اس طرح کروا دیتے ہیں. تو اگلے دو کون کروائیں گے, اگلے دو یہ لوگ نیچے کر لیں ہاتھ پلیز. مجھے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل, آج نئے نام کوئی مجھے نظر آئے, کوئی نئے اللہ کے بندے ہاتھ کھڑا کریں نا, جو نہیں جنہوں نے کیا پلیز. ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. سسٹر نجف ویری گڈ, ایک اور کوئی کھڑا کرے. چلیں یہ سسٹر آسمہ, آپ دونوں کروائیں. ٹھیک ہے, سسٹر نجف اور سسٹر آسمہ کروائیں, پھر بردر سلیم اور کسی اور بھائی کو چانس دیں گے ان کے ساتھ. حل کذبتا, سسٹر آسمہ جواب دیجیے ان کو. ما کذبتو, حل کذبتم, ما کذبنا, حل تکذبو, لا اکذبو, حل تکذبون, لا نکذبو, لا تکذب, لا اکذبو, لا تکذبو, لا نکذبو. ایکسلنٹ. اس کے اشارے آپ لوگوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اشارے ضرور کوشش کریں, ابھی کرتے رہیں تاکہ اچھا ہمارا جو ہے نا وہ ہو جائے. اچھا بردر سلیم اور بردر یوسف, بردر سلیم نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ, اور بردر یوسف چلیں ذرا کروائیں. هل ترجی الی اللہ, بردر سلیم کہاں ہیں جی, ہیں یا ہاں اگر مجھے سن رہے ہیں تو کروائیے. انمیوٹ ہے, جواب نہیں دے رہے. اچھا چلیں, یہ شاید آواز ہمیں نہ آ رہی ہو, تو ہماری بہن کروا دیتی ہیں. بردر یوسف آپ سوال پوچھیں گے, سسٹر ریحانہ جو ہے نا جواب دیں گی. هل ترجی الی اللہ, نعم ارجع الی اللہ, ماشاءاللہ جی. هل ترجعون الی اللہ, نعم نرجع الی اللہ,
माशाल्लाह। ब्रदर यूसुफ आप तर्जुमा बताना चाहेंगे इसका कि हल तरजू इलल्लाह, तरजू इलल्लाह, क्या तुम अल्लाह की तरफ लौटोगे? माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये सिस्टर आप बताएं, जवाब में आपने उर्दू में बताएं क्या कहा है। नाम अर्जू इलल्लाह, हाँ मैं अल्लाह की तरफ लौटूंगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। हल हम राजिऊन इलल्लाह, जवाब दीजिए। हल हम राजिऊन इलल्लाह, बी सर बी, नाम हम राजिऊन इलल्लाह, नाम हम राजिऊन इलल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इसके साथ ही नासारा दाराबा के वजन पर आने वाले अफ़ाल आज हमने पढ़े हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये शॉर्ट टेबल के अंदर इनको लिख के और मस्तर और मस्तर का तर्जुमा, ताकि हमें और पक्का हो जाए। असल तो यही है ना कि साथ हमें अगर एक भी सिर्फ तर्जुमा आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम उसको आसानी से करते जाएंगे। तो आज तो हमने वक्त से पहले ख़त्म कर लिया। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।